بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سیوا سزاوار ہے جو اس دنیا کا تنہا خالق مالک رازق مدبر اور پالنہار ہے. درود و سلام نازل و تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے عالم کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آج کے جمعہ مبارک میں میرے خطبے کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین
ہمیں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات ہم سنیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اسلامی معاشرہ کے تعلق سے میں نے 26واں پارہ سورہ حجرات سے کئی ایک آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے، جہاں سے پڑھی ہے اور جہاں تک ختم کی ہے۔ پہلے دوسری پوائنٹ پر گفتگو ہوگی، اس کے بعد ٹائم بچے گا، جیسا بھی ہوگا پھر دوسری آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العالمین 26واں پارہ سورہ حجرات کے اندر فرماتا ہے کہ بے شک تمام مومنین بھائی بھائی ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام مومنین بھائی بھائی ہیں۔ وہ کہیں کی میں رہنے والے ہوں، چاہے ان کا تعلق دنیا کے ایسے حصے سے ہو جو مشرقی حصہ ہو، یا دنیا کے ایسے حصے سے تعلق ہو جو مغربی حصہ ہو، یا دنیا کے ایسے حصے سے تعلق رکھتا ہو جو شمال سے تعلق ہو، یا وہ جنوب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان رکھتا ہے، تو اسی بنیاد پر مومنین بھائی بھائی ہیں۔ یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے۔ دنیا کے کسی حصے میں کوئی بھی رہنے دو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی صوبے کا ہو، کسی بھی ریاست کا ہو، کسی بھی ضلع کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی ہیں سب۔ اسلامی معاشرہ کے تعلق سے آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمام مومنین بھائی بھائی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے کہ ان بھائیوں کے درمیان اختلاف ہوگا، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اسی آیت کریمہ کے ٹکڑے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین کو اتحاد و اتفاق بہت پسند ہے، اسی لیے جب اختلاف ہو جائے، اور اختلاف ہونا یقینی ہے، اللہ رب العالمین کو یہ بات پہلے سے معلوم ہے کہ اختلاف ہوگا، مومنین کے درمیان اختلاف ہوگا، تو اس اختلاف کا حل کیا ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، جب دو لوگ آپس میں لڑ جائیں تو تیسرے گروہ کا وجود میں آنا ضروری ہے، تیسرے شخص کا وجود میں آنا ضروری ہے۔ جو دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، دو گروہ کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، تو اس اختلاف کو ختم کرنا واجب و ضروری ہے۔ اختلاف کو ختم کرنا واجب و ضروری ہے۔ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جب مومنین کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اور ہوا دے کہ اور اختلاف ہو تو اور اچھا ہے۔ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو تیسرے کی خواہشوں کیا کبھی ملے گا تو بہت اچھا ہے۔ یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے، یہ کسی اور کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مومنین کا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو گیا، دو گروہ کے تعلق سے اختلاف ہو گیا، تو ایسا کام کرے کہ ان کے اختلاف کو اور زیادہ دور ہو جائے۔ یہ اختلاف اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہے، اس لیے جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو ختم کرنا ضروری ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا خوف رکھو گے، اللہ رب العالمین رحم کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، اسلام معاشرے کے تعلق سے کیا بات سامنے آئی کہ اتحاد و اتفاق اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اختلاف و انتشار اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اگر مومنون کے درمیان اختلاف ہو جائے، دو لوگوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، تو اس اختلاف کو حل کرنا واجب و ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، اے مومنو تم میں سے
کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم سے زیادہ معزز ہو، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم سے زیادہ مکرم ہو، وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم سے زیادہ محترم ہو. اسی لیے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. یہ مذاق نہ اڑائے یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے روکا ہے. مذاق شروعات میں کبھی ہنسی ہنسی میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی انجام لڑائی پر جا کر کے ختم ہو جاتا ہوتی ہے. تو اس لڑائی کو روکنے کے لیے جہاں پر لڑائی ہونے کا اندیشہ ہے، لڑائی ہونے کا خطرہ ہے، اس اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے جو شروعاتی اسٹیج پر ہلکا مذاق اس کو روک دیا گیا ہے. یہ مذاق لڑائی کا پیش خیمہ ہے، اسی لیے جو ہے مذاق سے روکا گیا. مذاق کبھی انسان کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ اپنی دولت پر فخر و غرور کر کے اور سامنے والے کی فقیری کو دیکھ کر کے مذاق اڑاتا ہے. مذاق کبھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے. مذاق کبھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان خوبصورت ہے، دوسرا انسان تھوڑا بدصورت ہے، اس پر بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. مذاق کبھی اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کی ہائٹ لمبی ہے اور دوسرے کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی ہے، اس پر بھی مذاق ہوتا ہے. یہ مذاق کی کوئی چیز ہے، اس میں انسان کا کون اختیار ہے؟ اللہ رب العالمین جس کو چاہے مالدار کر دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے فقیر کر دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے خوبصورت بنائے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے بدصورت بنائے، اللہ رب العالمین جس کی چاہے ہائٹ لمبی کرے، جس کی چاہے چھوٹی کر دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے موٹا کر دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے بڈھا کر دے. یہ تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں ہے نہیں. تو مذاق کس چیز کا، کس بنیاد پر مذاق؟ اور آج کوئی شخص مالدار ہے، ہو سکتا ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اس کی غربت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس مالدار کو غریب کر دے اور اس غریب کو مالدار کر دے. ایسا بھی ممکن ہے. تو مذاق کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ معزز و مکرم ہے. اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے. جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ زیادہ معزز و مکرم. کیوں؟ کیونکہ یہ جو مذاق اڑا رہا ہے یہ خود اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کا اخلاق گرا ہوا ہے. جس چیز کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے اس چیز کا ارتکاب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اخلاق سے گرا ہوا ہے، تبھی تو اس کی جسارت کر رہا ہے. اگر اس کا اخلاق بلند ہوتا، اس کا کردار بلند ہوتا تو اس طریقے کی غلط حرکت، کبھی حرکت، ذلیل حرکت وہ کرتا ہی نہیں. اور پھر اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. جب مرد کا تذکرہ پہلی آیت میں ہو گیا تھا تو عورتیں اس میں شامل تھی، لیکن آپ الگ پھر ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کیونکہ یہ بری عادت ان میں کچھ زیادہ پائی جاتی ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ الگ کر دیا. اور جہاں تک میری نگاہ ہوتی ہے ان میں زیادہ مذاق ہائٹ کو لے کر کے ہو رہا ہے، لمبائی کو لے کر کے ہوتا ہے کہ میری ہائٹ بہت اونچی ہے، تمہاری ہائٹ نیچی ہے. یہ کون سا مذاق کا طریقہ ہوا؟ عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین جس کی چاہے ہائٹ لمبی کرے اور جس کی چاہے ہائٹ چھوٹی کرے گا. اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے کہ ہم کس کے ہائٹ کو لمبی کرنا ہے، کس کی چھوٹی کرنا ہے. تو عورتوں کو الگ تذکرہ کر دیا کہ عورتیں پھر سن لیں کہ عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانے میں پھر صورت احتمال اس بات کا ہے آگے چل کر کے کہ عورتوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. تو اس لڑائی کو روکنے سے پہلے یہاں پر مذاق بھی کو روک دیا گیا کہ مذاق نہ اڑائے. وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ. کوئی شخص کسی شخص پر عیب نہ لگائے. دیکھیے اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے. وہ ایسی چیز کی طرف ہدایت کر رہا ہے جس سے معاشرے میں اتحاد و اتفاق قائم رہے، معاشرے میں ایک شخص دوسرے شخص سے محبت سے پیش آئے، معاشرے میں امن و امان رہے، کوئی خرابی نہ ہو. اس لیے بات
بہتری کا سبب ہے، اس لیے میں ان تمام بری حرکتوں سے روک رہا ہوں۔ وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی شخص کسی پر عیب نہ لگائے، کسی شخص پر عیب چینی نہ کرے، کسی کے ذات پر حملہ نہ کرے اور کسی کے خاندان پر حملہ نہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص کسی پر عیب لگا رہا ہے تو سامنے والا بھی عیب لگائے گا، سامنے والا بھی بخشے گا نہیں۔ اگر آپ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو پھر آپ کو بھی برا بھلا کہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ کوئی کسی پر عیب نہ لگائے، کوئی کسی پر ٹال و تشنیع نہ کرے، اس سے اللہ رب العالمین نے جو روک دیا۔ وَلَا تَلْمِسُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا بہترین ترجمہ جو لفظ ہے کیا ہے معلوم ہے؟ اپنے نفسوں کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر تم کسی کو عیب لگا رہے ہو، کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تو تم کو پلٹ کر کے برا بھلا وہ کہے گا، اس کے سبب تم خود بنے ہو۔ اگر تم کسی کو برا بھلا نہ کہے ہوتے تو جواب میں تمہیں برا بھلا نہیں ملتا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارو، ایسے القاب سے مت پکارو جو اسے ناپسندیدہ ہے، جو اسے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایسے الفاظ کا انتخاب مت کرو جو سامنے والے کو برا لگتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم برے سے برے القاب کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن سامنے والا ہمارے بات کا جواب نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں جواب دوں گا تو مجھے پریشانی ہوگی، یہ مجھے مار بھی سکتا ہے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی برداشت کر لے رہا ہے۔ وہ برداشت نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن سامنے والے کی طاقت و قوت کو دیکھ کر کے وہ برداشت کر لے رہا ہے۔ تو ایسے الفاظ کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جس سے سامنے والے کو پریشانی ہو۔ شریعت اسلامیہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اصلاح معاشرہ کے بارے میں ہم لوگوں کو خبردار کر رہا ہے کہ تاکہ لوگ جو ہے اختلاف و انتشار نہ کرے، تاکہ لوگ لڑائی نہ کرے۔ آپ کسی کو برے الفاظ سے پکاریں گے تو کبھی ہو سکتا ہے اس کو غصہ آ گیا، اگر اس کو غصہ آئے گا تو آپ سے لڑائی کرے گا، آپ بھی لڑائی کریں گے۔ یہ لڑائی اختلاف و انتشار کا سبب بنے گی اور یہ لڑائی زیادہ طول بھی ہو سکتی ہے، دو آدمیوں سے بڑھ کر کے اور کئی آدمیوں تک بھی جا سکتی ہے۔ اسی لیے برے الفاظ سے پکارنے سے منع کر دیا گیا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا کام کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ ایمان لانے کے بعد میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد ہم یہ برے برے کام کریں تو ایمان لانے کے بعد میں یہ برے برے کام کرنا یہ فسق و فجور کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہ کرے، اتنے واضح ہدایت کے آ جانے کے بعد، اتنے دلائل کے آ جانے کے بعد، سب کچھ جاننے کے بعد، قرآن و سنت کو جاننے کے بعد، جو شخص اپنی روش پر برقرار رہے، جو شخص یہ غلط کام کرتے رہے، توبہ نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے اسلامی معاشرہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو تم لوگ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ کا کام ہے، گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور تم جاسوسی مت کرو۔ اسلام معاشرہ میں کس طریقے سے اللہ رب العالمین، جاسوسی میں کیا ہوتا ہے کہ جس کی جاسوسی کر رہے ہیں اس کو خود نہیں معلوم رہتا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے جاسوسی کرنی پڑتی ہے۔ جاسوسی میں مومنوں کو کیوں جاسوسی سے روکا جا رہا ہے؟ سامنے والے کا کوئی ویک پوائنٹ معلوم ہو جائے، کوئی کمزور پہلو معلوم ہو جائے، یہ شخص بہت نیک بن رہا ہے، یہ شخص بہت متقی ہے، یہ شخص بہت عبادت گزار ہے، اس کا بڑا نام چل رہا ہے، اس کا بڑا چرچا چل رہا ہے۔ اب کچھ لوگ جاسوسی کا کام کریں،
کہ کوئی کمزور پہلو معلوم ہو جائے اور اس کمزور پہلو کو لوگوں کے سامنے لے آیا جائے تاکہ اس کی جو ساخت ہے، جو اس کا معاشرے میں مقام مرتبہ ہے، اس مقام و مرتبہ سے نیچے گرا دیا جائے۔ شریعت اسلامی ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو ہم اس عیب کو چھپا لیں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا لے گا۔ ہم کتنے عیبدار ہیں، ہمارے عیب کو اللہ رب العالمین کھول دے، منہ دکھانے کے لائق کوئی بچے گا؟ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان اکرام ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے عیوب پر پردہ رکھا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے عیب پر پردہ رکھا ہے، ہمارے اوپر واجب و فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو جاننے کے بعد اس پر پردہ پوشی کر دیں، نہ کہ ہم اس کے پیچھے پڑے رہیں کہ کوئی ویک پوائنٹ معلوم ہو جائے، کوئی کمزور پہلو معلوم ہو جائے اور ہم اس کو اچھالیں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ اس کا اثر کیا ہوگا کہ انسان بدزن ہو جائے گا۔ آج ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کیوں کرتا معلوم ہے؟ اسی غیبت کی وجہ سے۔ ہر انسان آزاد ہے، معلوم ہوتا ہے، جو دل میں آتا ہے، جو زبان میں آتا ہے، بکتے چلا جاتا ہے۔ حساب بھی دینا ہے، بالکل حساب دینا ہے۔ جس شخص کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا وہ اپنی زبان کھولنے سے پہلے کئی مرتبہ سوچے گا، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف نہیں رہتا وہ کچھ بھی بکتے چلے جاتے ہیں، اور جو کچھ بھی بکتے چلے جاتے ہیں اس کا خمیازہ انہیں میدان محشر میں بھگتنا پڑے گا۔ اسلام معاشرہ کے تعلق سے آگے اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے، چغل خوری نہ کرے۔ یہ برائی ہمارے درمیان عام ہے کہ نہیں عام؟ پوری طریقے سے یہ برائی ہم لوگوں کے درمیان عام ہے کہ ہم کسی کی بھی غیبت کرتے رہتے ہیں، کسی کی بھی چغل خوری کرتے رہتے ہیں، کسی کے اوپر بھی بہتان تلاشی کرتے رہتے ہیں، جو دل میں ہمارے آتا بکتے رہتے ہیں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ غیبت کرنے والوں کان کھول کر کے سن لو، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ تم غیبت کر کے سن لو، جو غیبت کرتے ہو، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے غیبت کا کتنا بڑا گناہ بیان کیا کہ کوئی شخص اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں پسند کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے گا؟ اتنی سخت ہوئی، رونٹے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ہمارا بھائی ہے سگا اور وہ مر چکا ہے، جب اس کی موت ہوتی ہے ہمارے بھائی کی تو اس وقت ہم لوگوں کو رونا آتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اپنے بھائی کی موت پر انسان کو رونا آئے گا، اور اس بھائی جو میرا بھائی مر چکا ہے ہم اس کا گوشت کھائیں گے؟ کاٹ لیں گے؟ کبھی نہیں کھائیں گے۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، بہتان تراشی کرنے، یہ سب جو گناہ ہے، غیبت کرنے والے یہ اپنے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، تم ناپسند کرو گے۔ تو جس طریقے سے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طریقے سے تمہیں غیبت سے بھی نفرت کرنی چاہیے، تمہیں غیبت سے دور رہنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، پوری دنیا کے لوگوں، چاہے ان کا تعلق مسلمان سے ہو، چاہے ان کا تعلق یہودیت سے ہو، چاہے ان کا تعلق نصرانیت سے ہو، چاہے ان کا تعلق مجوسیت سے ہو، چاہے ان کا تعلق مشرکین سے ہو، کوئی بھی ہو، پوری دنیا کے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ سب کو ہم نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور اس کے بعد
لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہم نے خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں خاندان سے ہیں، بس۔ کسی قبیلے کو ایسی فوقیت نہیں مل جائے گی، نہ کوئی قبیلہ نیچے آئے گا۔ جس طریقے سے ہم فلاں قبیلے کو اونچا سمجھتے ہیں، فلاں قبیلے والے کو نیچا سمجھتے ہیں، سب کچھ نہیں۔ لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو کہ ہم اس خاندان سے ہیں، اس قبیلے سے ہیں، بس۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اللہ رب العالمین کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ اپنے دلوں کے اندر خوف رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جو کلام پاک سے محبت کرتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ ایسا شخص کسی بھی قبیلے کا ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز، سب سے مکرم، سب سے محترم وہ شخص ہے جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آج اسلام معاشرہ میں مومنین جو اللہ کے بندے نیک ہیں، ان کے دلوں کو سکون، اطمینان اللہ کی توحید سے ملتا ہے، اللہ کی محبت سے ملتا ہے، اللہ کے خوف سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ ان کے دلوں کو سکون نماز پڑھنے سے ملتا ہے، مومنین کے دلوں کو سکون کلام پاک کی تلاوت کرنے سے ملتا ہے، مومنین کے دلوں کو سکون ذکر و اذکار کرنے سے ملتا ہے، مومنین کے دلوں کو سکون دعا کرنے سے ملتا ہے۔ لیکن مومنین کے دل کے علاوہ جو دوسرے دل ہیں، اسلام معاشرہ سے اس کا تعلق ہے، جو دوسرے دل ہیں ان کے دلوں کو سکون گانا سننے سے ملتا ہے، ان کے دلوں کو سکون ٹی وی دیکھنے سے ملتا ہے، ان کے دلوں کو سکون مووی دیکھنے سے ملتا ہے، پکچر دیکھنے سے ملتا ہے۔ یہ ایسے دل ہیں جو کفر والے دل ہیں، جو شرک والے دل ہیں، جو بدعت والے دل ہیں، جو فسق و فجور والے دل ہیں، جو گناہ گار دل ہیں، ان کے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ تو کس سے ملتا ہے؟ گانا سننے سے اور مووی دیکھنے سے، فلم دیکھنے سے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، جو لوگ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مومنین کے دلوں کو ایمان، اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کو یاد کر کے ملتا ہے۔ سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دلوں کو اطمینان جو نیک لوگ ہیں ان کو اچھائی کر کے ملے گا، اور جو برے لوگ ہیں انہیں برا کام کر کے ملتا ہے۔ اور جو برے کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا ہے، یہ تو سوچ کر کے ان کو برائی سے رکنا چاہیے۔ اسلام معاشرہ کے تعلق سے ایک بات اور آپ لوگوں کے سامنے کہ مرد حضرات اگر نیکی کا کام کریں گے تو انہیں بھی نیکی کا ثواب ملے گا، اور عورتیں وہ بھی اگر نیکی کا کام کرتی ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا۔ صرف اس بنیاد پر کہ مرد کو زیادہ ثواب ملے، عورت کو کم ثواب ملے، جس کی بنیاد پر یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص مرد ہے، ایک نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کو زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور وہی نیکی کا کام عورت کر رہی تو اس کو کم ثواب مل رہا ہے۔ یہ شریعت اسلامیہ کے مزاج کے خلاف ہے۔ نیکی کا کام، وہی نیکی کا کام، مثال کے طور پر نماز مرد پڑھ رہے ہیں تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، اور عورتیں اگر نماز پڑھ رہی تو ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔
ثواب میں کسی کی کمی بیشی کہاں ہوگی؟ نیتوں سے، کہ کتنا خلوص کے ساتھ، کتنا للہیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہاں پر جا کر کے ثواب میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ایک آیت کریمہ اور آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے، جس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو بھی خطاب کیا اسی آیت کریمہ میں، اور اسی آیت کریمہ میں عورتوں سے بھی خطاب کیا۔ 22واں پارہ سورہ احزاب، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، وہ مرد جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے مرد، اور وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، ایسی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، جو مرد سچ بولتے وہ اور جو عورتیں سچ بولتی ہیں وہ، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، نیکیوں پر صبر، برائیوں پر صبر، اور مشکلات جو ان کے پاس آ رہی ہے اس مشکلات پر صبر، ایسے صبر کرنے والے چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والے مرد، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا خوف رکھنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، چاہے وہ فرض روزے ہو چاہے نفل روزے ہو، والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد زناکاری سے، والحافظات، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں زناکاری سے، اپنے شرمگاہوں کو زناکاری سے مرد بچاتے ہیں اور عورتیں بچاتی ہیں، ایسی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین نے ان سب کے لیے بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو بخشے گا اور اللہ رب العالمین سب کے لیے اجر عظیم بڑا تیار کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کئی باتیں آئیں، اب ہمارے اوپر واجب بنتا ہے، ضروری بنتا ہے کہ ہم لوگ اس کے مطابق جو ہے عمل کریں۔ ایک آخری آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں جس میں نماز کی اہمیت و فضیلت اور نماز چھوڑنے والوں کا انجام معلوم ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے منتصف پارہ سورہ مدثر کے اندر فرمایا، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کس بنیاد پر تم جہنم میں چلے گئے؟ جنتیوں کا سوال ہوگا کس بنیاد پر تم جہنم میں آ گئے؟ جہنمیوں کا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب ہم لوگوں کو بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم سوال کرنے والوں میں سے ہوں گے یا جواب دینے والوں میں سے ہوں گے۔ ہم سوال کرنے والوں میں سے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو ہمارا جواب دینے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو سوال کر رہے ہیں وہ معزز اور مقرر جگہ میں ہیں، انہیں ہر طریقے کی فراوانی ہے، کھانے پینے کی ہر ایک چیز کی فراوانی ہے۔
نعمتیں ہی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو جواب دے رہے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. تو اب ہمیں بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. ہم ڈیسائیڈ کریں، فیصلہ کریں، سوچیں کہ ہم سوال کرنے والوں میں سے ہیں یا جواب دینے والوں میں سے ہیں. اگر ہم سوال کرنے والوں میں سے اپنے آپ کو پاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اگر ہم جواب دینے والوں میں سے اپنے آپ کو ابھی پا رہے ہیں تو ہم وہ حرکت چھوڑ دیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ جواب دینا پڑے. وہ چیز ہم چھوڑ دیں. ہمیں پانچوں وقت کی نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے ٹائم ٹیبل بھی شریعت اسلامیہ نے مقرر کر رکھا ہے، اس کا وقت بھی مقرر کر رکھا ہے. جماعت کے ساتھ لوگوں کو پابندی کرنی ہوگی. لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ جواب ہے دوسرا. اور تیسرا جواب ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ رہتے تھے. ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے تھے جو خود شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے. میرے بھائیوں، صحیح بخاری میں کتاب التہجد، وہاں پر ایک واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا کہ وہ رات میں سوتا ہے، فجر کی نماز مسلسل غائب کیے رہتا ہے. کتاب التہجد میں یہ روایت موجود ہے بخاری میں. فجر کی نماز اٹھ جاتی ہے، رات میں سوتا ہے تو صبح تک سوتے ہی رہتا ہے. اس میں لفظ موجود ہے کہ صبح تک سوتے ہی رہتا ہے، اس کی نماز غائب ہو جاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے جب یہ بات آئی کہ ایک شخص رات میں سوتا ہے تو سوتے ہی رہتا ہے، دن میں بہت دیر تک سوتا ہے، اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے، کتاب التہجد بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے ان کے کانوں میں پیشاب کر دیا ہے. جن کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ فجر کی نماز مسلسل غائب ہو رہی ہے، رات میں جو سوتے ہیں تو سوتے ہی رہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا وعید ہے کہ شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. اب ہمارے پر طے ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز میں آ کر کے شیطان جو پیشاب کر رہا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں، یا ہم سو کر کے اپنے کانوں میں شیطان سے پیشاب کروانا چاہتے ہیں. فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. میرے بھائیوں، یہ رات میں 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک انٹرنیٹ پر رہنا اور موبائل دیکھتے رہنا، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. کسی کی نگاہ پہنچے نہ پہنچے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ہم لوگوں کے لیے مسئلہ ہے کہ ہم کو دن میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، رات میں کم دکھائی دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی نگاہ برابر پہنچ رہی ہے. ہم جب دیر میں سوئیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری نمازیں قضا ہوگی. تو نمازوں کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم لوگ حل کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے اللہ رب العالمین، ہم لوگ جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں ایمان کے حالت میں ہم لوگوں کو زندہ رکھنا، اور جب ہم لوگوں کی موت ہو تو حالت ایمان میں موت ہو. آمین. تقبل یا رب العالمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.